کبھی میں کبھی تم، تحریر فرحت اشتیاق، قسط نمبر 12۔ شرجینا کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی۔ افتخار دفتر کے لیے تیار ہوئے وہاں آئے تھے۔ شرجینا نے احترام سے انہیں سلام کیا تھا۔ السلام علیکم ابا۔ وعلیکم السلام بیٹا، اچھا لگا تم نے ابا کہا تو۔ مسکرا کے وہ پیار سے بولے تھے۔ شرجینا بھی ہلکا سا مسکرائی تھی۔ آپ میرے باپ جیسے ہی تو ہیں نا؟ ہاں بالکل، اور تم میری بیٹی ہو۔ انہوں نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ وہ کچن ٹیبل کے آگے رکھی میز پر بیٹھ رہے تھے۔ شرجینا فوراً ان کے لیے شہد، کلونجی اور پانی کا گلاس لے آئی۔ افتخار بہو کی اس خدمت گزاری اور اپنائیت پر بے ساختہ مسکرا کے حیرت سے بولے، پتہ چل گیا تمہیں میں صبح میں نہار منہ شہد کلونجی لیتا ہوں؟ جی، اور ناشتے میں چپاتی کے ساتھ رات کا سالن یا کبھی کبھار آملیٹ، وہ مسکرا کے بولی تھی۔ شگفتہ کچن میں آئی تھی۔ دوپٹہ نماز کے انداز میں باندھا ہوا تھا، ہاتھ میں تسبیح بھی تھی اور دوسرے ہاتھ میں ایک سفید رنگ کا ذرا درمیانے سائز کا لفافہ تھا جس کے اندر پیسے، کچھ رسیدیں تھیں۔ انہوں نے شرجینا اور افتخار کو آپس میں مسکرا کے باتیں کرتا ذرا تلخی سے دیکھا، پھر چہرے کو بے تاثر سا بنا کے اندر آ گئی۔ افتخار، شرجینا نے دونوں نے انہیں دیکھ لیا۔ شرجینا فوراً بولی، السلام علیکم امی۔ جب سے عدیل کو گھر سے بے عزت کر کے نکالا تھا، شگفتہ کا رویہ شرجینا کے ساتھ مزید سخت اور کرخت ہو گیا تھا۔ وعلیکم السلام۔ انہوں نے شرجینا کی طرف دیکھے بغیر اسے خشک سے لہجے میں سلام کا جواب دیا اور شوہر کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئیں۔ شرجینا گرم گرم چپاتی، بھنا ہوا قیمہ افتخار کے آگے رکھ رہی تھی۔ افتخار نے پلیٹ میں بھاپے اٹھتی نرم چپاتی اور بھنے قیمے کی طرف دیکھا۔ بھائی واہ، گرما گرم چپاتی اور پیاز قیمہ، مزہ آ گیا آج تو۔ وہ تعریفی انداز میں شرجینا کی طرف دیکھ کے مسکرائے تھے۔ امی آپ کیا لیں گی؟ شرجینا نے ذرا محتاط لہجے میں ساس سے پوچھا تھا۔ وہ ان سے بہت سوچ سمجھ کر ایک ایک لفظ بولتی تھی۔ میں لے لوں گی خود بعد میں، شگفتہ نے اسی سپاٹ سے انداز میں بنا مسکرائے اسے جواب دیا تھا، ایسے جیسے ان کے لیے وہ بالکل غیر اہم ہو، اور وہ فوراً شوہر کی طرف دوبارہ متوجہ ہو گئی تھی۔ شرجینا شرمندہ سی واپس کوکنگ رینج کی طرف آ گئی تھی، افتخار کو تاکہ چائے دے سکے۔ شگفتہ نے جو لفافہ ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا انہوں نے افتخار کے سامنے رکھا۔ افتخار جو روٹی کا پہلا نوالا توڑ رہے تھے، انہوں نے حیرت سے سوالیہ نظروں سے بیوی کو دیکھا۔ یہ گھر کے خرچے کے جو پیسے آپ نے مجھے دیے تھے اس میں سے بچے ہیں، ابھی مہینے کے 10 دن ہوئے ہیں، جتنا خرچہ ہوا ہے میں نے اس میں لکھ دیا ہے۔ دودھ والے، جمع دار، سبزی والے، دھوبی کے پیسے اور گھر کا جو سودا آیا تھا اس سب کا حساب بھی اس میں لکھا ہوا ہے۔ بل ابھی سارے نہیں آئے، بجلی کا بل سب سے آخر میں آتا ہے 12-13 تاریخ کو۔ مگر یہ سب تم مجھے کیوں بتا رہی ہو؟ گھر کا خرچہ نظام چلانا تو تمہارا ڈپارٹمنٹ ہے، گھر تو گھر والی چلاتی ہے نا۔ بیوی کا ناراضگی کا قبضی لیا موڈ وہ سمجھ رہے تھے، مگر پھر بھی مسکرا کے نرمی سے بول رہے تھے۔ شگفتہ جواباً سپاٹ روکھے لہجے میں بولی، گھر کا نظام اب بھی میں ہی چلاؤں گی، آپ کو شکایت نہیں ہوگی انشاءاللہ، لیکن خرچہ اب آپ چلائیں۔ اخراجات، آمدنی، بچت میں بہت کر چکی، تھک گئی ہوں اب۔ شرجینا کو ساس سسر کے درمیان ٹینشن، ناراضگی نظر آ رہی تھی۔ افتخار شرجینا کی موجودگی کی وجہ سے بالکل چپ ہو گئے تھے۔ شرجینا بھی شرمندہ سی ہوئی تھی، اسے اپنے سامنے سسر کو شرمندہ دیکھنا اس گفتگو کے وقت اپنی وہاں موجودگی بری لگ رہی تھی۔ وہ افتخار کے آگے جلدی سے چائے کا مگ رکھ کے باقی سارا کاؤنٹر ویسی بکھرا چھوڑ کر کچن سے فوراً چلی گئی۔ شرجینا کے کچن سے نکلتے ہی افتخار شگفتہ کو منانے والے انداز میں بولے، میری اس دن والی بات پر ابھی تک خفا ہونا؟ یار غصے میں غلط بات کہہ دی میں نے، میرا وہ مطلب ہرگز نہیں تھا، میں نے غلط بات بول دی، اب غصہ دھوک دو نا۔ افتخار نے ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ نرمی سے رکھا، میں کسی سے ناراض نہیں ہوں۔ شوہر کا ہاتھ اپنے ہاتھ پر سے ہٹاتی وہ کرسی پر سے اٹھ گئی تھی، جیسے اب مزید اس موضوع پر وہ بات ہی نہیں کرنا چاہتی۔ سدرا کی ساس بیمار ہیں، میں دوپہر میں سدرا کی طرف جاؤں گی، شام میں دفتر سے آپ بھی وہیں آ جائیے گا۔ بیٹی کی سسرال کا معاملہ ہے، ہم دونوں عیادت کو نہیں گئے تو وقاص کو برا لگے گا۔ سدرا کی ساس بھی بعد میں اسے باتیں سنائیں گی۔ وہ عدیل کو لے کر شوہر اور شرجینا دونوں سے سخت ناراض تھیں۔ سپاٹ لہجے میں بولتی وہ کچن سے چلی گئی تھی۔ افتخار شرمندہ سے ہو کر چپ ہو گئے تھے۔ عدیل آفس کے لیے تیار ہوا، ڈائننگ روم میں آیا، وہاں ملازمہ اس کے لیے میز پر ناشتہ لگا رہی تھی، جوس، جیم، جیلی، مکھن، آملیٹ، کافی کچھ میز پر سجا ہوا تھا۔ عدیل کو دیکھ کے اس نے احترام سے سلام کیا تھا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، تمہاری بیگم صاحبہ کہاں ہیں؟ وہ تو آفس چلی گئیں۔ کیا میرے بغیر ہی؟ عدیل زیر لب بولا۔ عدیل ملازمہ کے سامنے اپنا رد عمل کو کور کرنے کے لیے فوراً جلدی سے مالکانہ تاثر دیتا بولا، ٹھیک ہے تم جاؤ۔ عدیل کو اندازہ ہو رہا تھا کہ رباب اس سے ناراض ہے۔ عدیل رباب کی ناراضگی سے ڈسٹرب ہوا تھا۔
فوراً فون نکال کے وہ رباب کو کال ملانے لگا۔ دوسری جانب اس کی کال فوراً کاٹ دی گئی تھی۔ شٹ۔ عدیل خود ایک سیلف آبسیسڈ انسان تھا۔ رباب کی خود پسندی اکڑ اسے غصہ دلا رہی تھی، مگر اس نے گہری سانس لے کے خود کو کمپوز کیا۔ وہ خود کو سمجھا رہا تھا کہ رباب کی ناراضگی وہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ وہ اب سوچ رہا تھا کہ رباب کو منائے کیسے۔ رباب کی ناراضگی کی پریشانی میں وہ ناشتہ کیے بغیر ہی گھر سے نکل گیا۔ شرجینا کچن میں کھانا پکانے میں مصروف تھی۔ بالوں کو اونچا کر کے بن بنا رکھا تھا۔ دوپٹہ کچن ٹیبل کی چیئر پر ڈالا ہوا تھا۔ وہ ایپرن پہنے ہوئے تھی۔ بورڈ پر رکھ کر تیز تیز سبزیاں کاٹ رہی تھی اور سالن بھی بھون رہی تھی۔ اس کا موبائل پاس ہی کاؤنٹر پر رکھا ہوا تھا۔ اس کا انداز بہت مصروف سا تھا۔ اس کے موبائل پر اس کے پروفیسر کی کال آنے لگی۔ شرجینا نے فوراً کال ریسیو کی۔ بہت ادب اور احترام سے بولی، السلام علیکم سر۔ جی سر، وہ احترام والے انداز میں جی جی کر کے دوسری طرف کی بات سن رہی تھی۔ کیا آج ہی؟ شرجینا تھوڑی نروس تھی۔ اسے انٹرویو کے لیے بلایا جا رہا تھا اور وہ ساس سسر کی اجازت کے بغیر جانے سے ہچکچا رہی تھی۔ سر کل کا نہیں ہو سکتا؟ کچھ ہچکچا کے وہ پروفیسر سے بولی تھی۔ دوسری طرف کا جواب سن کر وہ فوراً احترام سے سنجیدگی سے بولی، نہیں سر، کوئی پرابلم نہیں ہے، آئی ول مینج سر، تھینک یو سو مچ سر۔ وہ کچھ ٹینشن میں آ گئی تھی۔ اس نے گھڑی میں وقت دیکھا تو گھڑی 11:15 بجا رہی تھی۔ شرجینا کے چہرے پر گہری سوچ تھی۔ زبیدہ دوپٹے کے پلو سے ہاتھ خشک کرتی کچن کے دروازے پہ آئی۔ بھابھی جھاڑو پوچھا ہو گیا ہے، مصطفیٰ بھائی سو رہے ہیں اس لیے آپ کا کمرہ صاف نہیں کیا، میں جا رہی ہوں اب۔ ٹھیک ہے، شرجینا کچھ غائب دماغی سے جواب دے رہی تھی۔ زبیدہ خدا حافظ کرتی نکل گئی۔ شرجینا کا دھیان زبیدہ پر نہیں بلکہ اپنی ہی الجھن میں تھا۔ زبیدہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ شرجینا نے کچھ سوچتے ہوئے موبائل دوبارہ اٹھایا۔ وہ بجلت بھرے انداز میں افتخار کو کال ملانے لگی۔ افتخار اپنے دفتر میں تھے، عام سا سرکاری دفتر تھا، وہاں کچھ بھی غیر معمولی نہیں تھا۔ وہ فائلیں دیکھ رہے تھے۔ شرجینا کی کال انہوں نے فوراً ریسیو کی۔ شرجینا، بولو بیٹا، خیریت ہے نا سب؟ شرجینا کی کال چونکہ پہلے کبھی ان کے پاس دفتر میں نہیں آئی تھی، اس لیے وہ ذرا فکر مند ہوئے تھے۔ جی سب خیریت ہے، کچھ جھجک کے بولی تھی وہ۔ ابا میں نے آپ کو بتایا تھا نا میرے پروفیسر نے ایک کمپنی میں مجھے ریفر کیا ہے۔ ہاں بالکل بتایا تھا، کمپنی نیو ہائرنگ کر رہی ہے، انہیں ذرا برائٹ قسم کے MBAs اور BBAs چاہیے۔ تمہارے پروفیسر نے تمہاری کلاس میں صرف تمہیں ریفر کیا ہے وہاں۔ وہ مسکرا کے جواباً بولے۔ سسر کا دوستانہ انداز شرجینا کو ذرا اعتماد دلا گیا تھا۔ ابا سر کی کال آئی تھی، وہ کہہ رہے ہیں کمپنی والے مجھے آج ہی انٹرویو کے لیے بلا رہے ہیں۔ اس بار قدر اعتماد سے بولی تھی وہ۔ افتخار نے حوصلہ افزائی کرنے والے انداز میں فوراً پیار سے کہا، تو چلی جاؤ بیٹا، یہ تو عزت کی بات ہے، تمہارے اتنے سارے کلاس فیلوز میں سے صرف تمہارا نام پروفیسر نے دیا ہے۔ لیکن میں نے امی کو تو بتایا نہیں، وہ سدرا کی طرف چلی گئی ہیں تھوڑی دیر پہلے، وہ کچھ جھجک کے بولی۔ افتخار کو اندازہ تھا کہ شگفتہ کی سخت گیر رویے کی وجہ سے شرجینا اس سے ڈرتی ہے۔ میں بھی ابھی آفس سے جلدی اٹھ کے نا سدرا کی طرف ہی جاؤں گا، شگفتہ کو میں بتا دوں گا، تم اطمینان سے جاؤ، اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ انہوں نے پیار سے شرجینا کی حوصلہ افزائی کرنے والے انداز میں کہا۔ شرجینا کچھ مطمئن ہو گئی۔ وہ فوراً کچن کا کام ختم کر کے انٹرویو دینے جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ انٹرویو دینے کے لحاظ سے اس نے سوبر سی ڈیسنٹ سی تیاری کی تھی۔ ہلکے رنگ کی شرٹ، ٹراؤزر، دوپٹہ، پیروں میں درمیانی ہیلز، لائٹ سا میک اپ۔ وہ جلدی جلدی اپنے شولڈر بیگ میں والیٹ وغیرہ ٹھونس رہی تھی، CV والا فولڈر چیک کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ موبائل پر کیب سروس کی ایپ بھی کھولے ہوئے تھی۔ اسے جانے کے لیے دیر ہو رہی تھی اور کوئی بھی کیب اس وقت اویلیبل نہیں تھی۔ مصطفیٰ بیڈ پر الٹا پڑا گہری نیند سو رہا تھا۔ شرجینا اس کے پاس آئی، اس کا انداز اجلت بھرا تھا۔ مصطفیٰ اٹھو، مگر مصطفیٰ تو گدھے گھوڑے بیچ کے سو رہا تھا، ٹس سے مس نہیں ہو رہا تھا۔ مصطفیٰ اٹھو نا، اس نے مصطفیٰ کا کندھا ہلایا۔ اس کے چلانے اور کندھا ہلانے پر مصطفیٰ نے بلاخر چڑھ کر آنکھیں کھولی۔ کیا ہے شرجینا، سونے دو۔ مصطفیٰ مجھے انٹرویو کے لیے جانا ہے، ڈاکٹر شکیل کی ابھی کال آئی تھی، انہوں نے کہا ہے میں آج ہی انٹرویو کے لیے چلی جاؤں۔ وہ پریشانی اور اجلت لی انداز میں مصطفیٰ کے پاس کھڑی تھی۔ تو چلی جاؤ، مجھے کیوں تنگ کر رہی ہو؟ مجھے 12:30 بجے وہاں پہنچنا ہے مصطفیٰ، 12 بج چکے ہیں، کوئی کیب اویلیبل نہیں ہے اس وقت، لیٹ ہو رہی ہوں، کیسے جاؤں؟ بھائی رکشا کر لو کوئی بھی باہر سے، وہ نیند بھری آواز میں بولا۔ اتنی بڑی کمپنی میں رکشا میں بیٹھ کر انٹرویو دینے جاتی اچھی تو نہیں لگوں گی نا، کتنا برا لگے گا مصطفیٰ، پلیز تم مجھے ڈراپ کر دو نا پلیز۔ شرجینا باقاعدہ اس کی منت سماجت کر رہی تھی۔ مصطفیٰ جو ابھی تک لیٹا ہوا تھا خاصی کوف بھری شکل بنا کر بیڈ پر اٹھ کر بیٹھ گیا، انگڑائی لے رہا تھا، وہ بالکل آلکس سی ہو رہا تھا۔ نیند سے اٹھ کر تو میں نے کبھی اپنے ابا حضور کا کوئی کام نہیں کیا شرجینا صاحبہ، مصطفیٰ پلیز ڈراپ کر دو نا، وہ پریشانی سے بولی تھی۔ تم گاڑی لے جاؤ نا، مصطفیٰ نے اپنی جان چھڑانے کے لیے اسے مشورہ دیا۔
شرجینہ کچھ رک کے حیرت سے بولی، گاڑی؟ میں؟ مصطفیٰ نے اسے بغور دیکھ کے پوچھا، آتی تو ہے نا چلانی؟ شرجینہ نے سر ہلایا، مگر وہ گاڑی لے جاتے ہچکچا رہی تھی۔ آتی تو ہے، لیکن امی ابا ان سے اجازت لیے بغیر؟ مصطفیٰ خود لاپرواہ بے نیاز تھا، ویسے ہی مشورے بھی دے رہا تھا۔ بھئی ابا آفس میں ہے، امی گئی ہوئی ہوں گی یقیناً سدرا کی طرف، رات تو یہی بتا رہی تھی۔ سدرا کے گھر ان کا ویسے ہی بڑا دل لگتا ہے، شام سے پہلے امی واپس نہیں آئیں گی، تب تک تو تم انٹرویو دے کے آ بھی چکی ہوگی، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ مسئلہ حل سمپل، وہ مزے سے چٹکی بجا کے بولا۔ شرجینہ بار بار کلائی پر بندھی گھڑی میں وقت دیکھ رہی تھی۔ تم ڈراپ کر دو نا گاڑی میں، مجھے خود گاڑی لے جانا غلط لگ رہا ہے۔ وہ خود گاڑی لے جاتے ہچک رہی تھی۔ بھئی میں نے حل بتا دیا ہے، آگے تمہاری مرضی، میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا۔ مصطفیٰ نے اسے صاف صاف منہ پر جواب دے دیا تھا۔ وہ بے مروتی سے اسے جواب دیتا دوبارہ تکیہ منہ پر رکھتا لیٹ گیا تھا، گویا اب شرجینہ جانے اور اس کا کام۔ شرجینہ نے اسے گھورا۔ مصطفیٰ اطمینان سے پھر سونے کے موڈ میں تھا۔ مرو تم بدتمیز آدمی۔ شرجینہ غصے سے اسے گھورتی بیگ کاندھے پر لٹکا کے سی وی والا فولڈر اٹھائے تیزی سے کمرے سے چلی گئی تھی۔ پریشانی جلدی میں اسے اب گھر کی گاڑی ہی لے جانی پڑی تھی۔ چونکہ گھر میں مصطفیٰ اور شرجینہ کے سوا کوئی نہیں تھا، اس لیے گھر پر مکمل خاموشی تھی۔ شرجینہ گاڑی کی چابی اٹھائے پورچ میں آئی۔ چونکہ وہ انٹرویو دے جانے کے لیے لیٹ ہو رہی تھی، اس لیے وہ مصطفیٰ کا مشورہ مان کے گھر کی گاڑی لے جا رہی تھی۔ شرجینہ نے گیٹ کھولا، کلائی پر بندھی گھڑی میں وقت دیکھا، 12:10 ہو چکے تھے۔ پھر اس نے گاڑی کا ڈور کھولا اور گاڑی میں بیٹھی۔ وہ اچھلت بھرے انداز میں گاڑی گیٹ سے باہر نکال رہی تھی۔ رباب اپنے آفس میں بیٹھی تھی، سامنے لیپ ٹاپ کھلا رکھا تھا۔ وہ فون پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ عدیل اس کے آفس میں انٹر ہوا۔ ٹھیک ہے، آپ میٹنگ اسکیجول کروا دیں، مجھے بتائیے گا پھر۔ رباب نے اس کی طرف دیکھ لیا۔ عدیل اس کے میز کے سامنے کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ رباب عدیل کو دیکھ کے ہلکا سا بھی نہیں مسکرائی، چہرہ بالکل سنجیدہ تھا۔ صبح مجھ سے پہلے اکیلے آفس آ گئیں؟ کام تھا۔ رباب سرد مہری ناراضگی لیے لہجے میں بولی۔ عدیل رباب کی ناراضگی کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا، اس کی خوشامد کر رہا تھا وہ اس وقت۔ یار اب تو ناراضگی ختم کر دو، غلطی ہو گئی، تمہیں بغیر بتائے امی سے ملنے چلا گیا، آئی ایم ریئلی سوری، موڈ ٹھیک کر لو نا اب۔ رباب نے اسے ناراضگی بھری نظروں سے دیکھا۔ میری زندگی میں سب کچھ میری مرضی کے مطابق ہوتا ہے، میری مرضی کے خلاف میری نالج میں لائے بغیر کچھ بھی کیا جائے تو مجھے غصہ آتا ہے۔ آئندہ ایسا نہیں ہوگا نا رباب، آئی پرومس۔ رباب نے اپنی کرسی کی بیک سے ٹیک لگائی۔ دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر اس نے عدیل کی طرف بغور دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کے بڑے صاف گو لہجے میں بولی، ایسا کیوں لگ رہا ہے مجھے تو شرجینہ کی مصطفیٰ سے شادی کا سن کے تم اپسیٹ ہو؟ تمہیں اچھا نہیں لگا تمہاری ایکس فیانسے کی شادی ہو جانا؟ وہ جیسے عدیل کی آنکھوں کا ایک ایک ایکسپریشن پڑھنا چاہتی تھی۔ ایسا بالکل نہیں ہے سویٹ ہارٹ، شرجینہ میرے لیے دنیا کی سب سے ان امپورٹنٹ شخصیت ہے، ٹوٹلی انسگنیفیکنٹ، غیر اہم، نو بڈی۔ شرجینہ کا ذکر عدیل نے خاصی حقارت سے کیا تھا تاکہ رباب خوش ہو سکے، مگر وہ خوبصورت تو ہے، ینگ بھی ہے، اٹریکٹیو اور گورجیس تو ہے ہی۔ رباب نے بہت جتانے والے انداز میں شرجینہ کی خصوصیات گنوائی تھی۔ وہ جلنے لگی تھی شرجینہ سے۔ میرے لیے دنیا کی سب سے حسین لڑکی اس وقت میرے سامنے بیٹھی ہے، مجھ سے ناراض، کیسے بتاؤں اس سے کہ میں اس پر مرتا ہوں؟ عدیل پورا عاشق صادق رومیو بنا ہوا تھا اس وقت۔ رباب کا پیار بھروسہ وہ کسی بھی قیمت پر کھونا نہیں چاہتا تھا۔ اچھا ریئلی؟ رباب کا موڈ قدرے بہتر ہونا شروع ہوا۔ اس کے خود پسندی کو عدیل کا اظہار محبت اچھا لگا تھا۔ سچ؟ عدیل ذومعنی انداز میں مسکرا کے بولا۔ عدیل رباب کا موڈ ذرا بہتر ہوتا دیکھ کے فوراً اٹھ کے اس کے پاس آیا۔ اس نے پیچھے سے آ کے رباب کے گلے میں باہیں ڈالی۔ آئی لو یو ڈارلنگ، عدیل نثار ہوتے والے انداز میں بولا تھا۔ آفس ہے یہ مائی ڈیئر ہسبینڈ، تو چلو یہاں سے کسی ایسی جگہ چلتے ہیں جہاں میں اپنی چہیتی لاڈلی بیوی سے کھل کے رومانس تو کر سکوں۔ عدیل رباب کے کان میں سرگوشی کر رہا تھا۔ لنچ کرتے ہیں چل کے کسی رومانٹک سی جگہ پر؟ اوکے، لیکن جلدی واپس آنا ہے، میں نے میٹنگ رکھی ہوئی ہے۔ تم چلو تو صحیح۔ رباب کا ہاتھ رومانٹک انداز میں تھام کے وہ مسکرا کے بولا۔ رباب کھلکھلا کے ہنس پڑی تھی۔ 4 بجے کے آس پاس کا ٹائم تھا۔ شرجینہ کمپنی سے انٹرویو دے کے نکلی۔ وہ کلائی پر بندھی گھڑی میں وقت دیکھتی پارکنگ کی طرف دوڑی تھی، جہاں بہت ساری گاڑیوں کے ساتھ اس کی گاڑی بھی پارک تھی۔ وہ دوڑ لگاتی زیر لب خود سے بولی، مارے گئے، دیر ہو گئی، امی کو پتہ لگ گیا نا کہ میں گاڑی لے کے آئی ہوں تو خیر نہیں ہے۔ وہ بھاگم بھاگ گاڑی تک آئی۔ اس کے دونوں طرف گاڑیاں کھڑی تھیں، جگہ خاصی پیکڈ تھی، گاڑی سے گاڑی جڑ کے کھڑی ہوئی تھی۔ شرجینہ بیگ سے موبائل نکالتی ساتھ ساتھ گاڑی کا لاک کھول رہی تھی۔ اس نے افتخار کو کال ملائی تھی۔
دوسری جانب افتخار نے اس کی کال پک کر لی تھی۔ ہیلو، السلام علیکم ابا۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ وہاں وقاص، سدرا، شگفتہ اور سدرا کی ساس سب ساتھ صوفوں پہ بیٹھے تھے۔ شگفتہ افتخار کے برابر میں بیٹھی تھی اور شوہر کو بغور کال پر بات کرتا دیکھ رہی تھی۔ سامنے میز پر چائے اور ریفریشمنٹ کا خاصا سامان سجا تھا۔ آپ کہاں ہیں ابا؟ آپ کو ایک گڈ نیوز دینا تھی۔ بیٹا میں آفس سے سدرا کی طرف آ گیا ہوں۔ گڈ نیوز کیا ہے یہ بتاؤ؟ مجھے جاب مل گئی ہے ابا، وہ بھی اچھی کمپنی ہے، سیلری بھی اچھی ہے، آفس کی طرف سے پک اینڈ ڈراپ بھی ہے۔ ارے واہ، ماشاءاللہ، بہت مبارک ہو شرجینا بھائی، اس بات پر تو انعام بنتا ہے تمہارے لیے۔ تھینکس ابا۔ آپ لوگ کب تک آئیں گے؟ بس یہ وقاص میاں نے چائے پر خاصا تکلف کر لیا ہے، چائے پی کے نکلتے ہیں ہم بس۔ اوکے ابا۔ شرجینا نے جیسے کال ہی اس لیے کی تھی کہ یہ جان سکے ان لوگوں کی گھر واپسی میں ابھی کتنا وقت ہے۔ یہ جاننے کے بعد کہ ابھی اس کے پاس ٹائم ہے وہ ذرا مطمئن ہوئی تھی۔ چونکہ اس کا دھیان کال کی جانب بھی تھا اور ساتھ ہی وہ تیزی سے گاڑی ریورس کر کے پارکنگ کی تنگ جگہ سے نکال رہی تھی، نتیجتاً اس کی گاڑی پیچھے پول سے ٹکرائی تھی۔ شرجینا اپنے برابر کھڑی دونوں گاڑیوں کو بچاتی احتیاط سے گاڑی نکال رہی تھی اور اس نے اپنی ہی گاڑی ٹھوک دی۔ شرجینا نے سر گھما کے پیچھے کی طرف دیکھا۔ شرجینا کی ہوائیاں اڑ گئیں، وہ بوکھلا کے فوراً گاڑی سے نیچے اتری۔ شرجینا نے باہر نکل کے دیکھا گاڑی کی پچھلی جانب ہلکا سا ڈینٹ پڑ گیا تھا۔ ڈینٹ زیادہ نہیں تھا مگر شرجینا کی تو حالت غیر تھی۔ وہ جاب ملنے کی ساری خوشی بھول گئی تھی۔ اس نے بوکھلا کے مصطفیٰ کو کال ملائی تھی مگر مصطفیٰ حسب عادت کال پک نہیں کر رہا تھا۔ کم آن مصطفیٰ کو کال اٹھاؤ پلیز۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے 3-4 بار مصطفیٰ کو کال ملائی تھی مگر مصطفیٰ کال نہیں اٹھا رہا تھا۔ شٹ، اب کیا کروں؟ شرجینا کی پریشانی کے بارے حالت غیر تھی۔ وہ کبھی کار پر پڑے ڈینٹ کو دیکھ رہی تھی، کبھی کلائی پر بندھی گھڑی میں وقت کو۔ وہ ٹھیک ٹھاک طریقے سے ٹینشن میں آ گئی تھی۔ اب گاڑی چلاتی گھر کی طرف جا رہی تھی وہ، مگر ساتھ ہی ٹینشن بھرے انداز میں بار بار مصطفیٰ کو کالز پہ کالز کیے جا رہی تھی۔ مصطفیٰ کے موبائل پر بیلیں بج رہی تھی مگر وہ کال ریسیو ہی نہیں کر رہا تھا۔ مصطفیٰ پک اپ دا فون پلیز۔ ڈیم اٹ، پک اپ دا فون، مرواؤ گے تم آج مجھے؟ فون کو گھڑتی مصطفیٰ سامنے ہوتا تو جیسے وہ اس کا سر ہی پاڑ دیتی۔ امی نے تکا بوٹی کر دینی ہے میری، آج پکا نہیں چھوڑیں گی وہ مجھے۔ شرجینا کو جیسے شگفتہ کے غصیلے رد عمل، ڈانٹ ٹپٹ کا سخت ڈر تھا۔ ڈر کے مارے اس کی بری حالت تھی۔ وہ انتہائی سپیڈ میں گاڑی دوڑا رہی تھی۔ وہ گھر واپس آتے ہی سیدھی اپنے کمرے میں آئی۔ وہ ہمنق سی کمرے میں داخل ہوئی تھی، پریشان حال، سخت بھوکلائی ہوئی۔ مصطفیٰ صوفے پر نیم دراز پلے اسٹیشن پر گیم کھیل رہا تھا، میز پر پاؤں پھیلا رکھے تھے، اس کے سر پر ہیڈ فونز تھے۔ مصطفیٰ کا موبائل ٹیبل پر رکھا مسلسل بج رہا تھا مگر کانوں پر ہیڈ فونز اور گیم کے شور شرابے میں اسے فون کال کی آوازیں ہی نہیں آ رہی تھیں۔ مصطفیٰ کو اس طرح آرام سے گیم کھیلتا دیکھ کر شرجینا کو غصہ آیا۔ اس نے پاس آ کے گھسیٹ کے اس کے ہیڈ فونز ہٹائے۔ ارے یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ میں کالز کر کر کے پاگل ہو گئی اور تم اپنا ہی منحوس گیم کھیلنے میں لگے ہوئے ہو۔ آرام سے بھائی، کان کے پردے پھاڑو گی کیا؟ چلا کیوں رہی ہو؟ تم ضرورت کے وقت فون کیوں نہیں اٹھاتے ہو مصطفیٰ؟ خیر تو ہے نا سب؟ لگتا ہے کسی بھی وقت رونا شروع کر دو گی۔ کیوں رونے والی ہو؟ جاب نہیں ملی تو کوئی بات نہیں۔ مصطفیٰ گاڑی لگ گئی ہے مجھ سے، اب کیا ہوگا؟ آؤ دیکھو میرے ساتھ۔ شرجینا نے جذباتی انداز میں پریشان ہو کے مصطفیٰ کا ہاتھ پکڑ کے اسے اٹھایا اور اسے اپنے ساتھ کھینچ کر باہر لے گئی۔ ارے آرام سے، ہاتھ نکل جائے گا میرا، مصطفیٰ یوں گھسیٹے جانے پر چلا کے بولا۔ شرجینا کی ہونق حالت ہو رہی تھی، جیسے ٹائم بم لگا ہو گاڑی میں، ایسی پریشان کن شکل تھی اس کی۔ مصطفیٰ شرجینا کے ساتھ باہر آیا۔ شرجینا کا چہرہ ہونق، ہوائیاں اڑی ہوئی تھی، وہ شگفتہ کے غصے سے خوفزدہ تھی۔ مصطفیٰ مطمئن چل پل تھا، وہ گاڑی پر پڑے ڈینٹ کو بغور جھک کے دیکھ رہا تھا۔ یہ تو اچھا خاصا ڈینٹ پڑ گیا گاڑی پر، لگتا ہے ناڑی ڈرائیور ہو تم۔ میری غلطی نہیں ہے، میرے برابر میں جو گاڑی کھڑی تھی وہ غلط پارک تھی۔ دنیا کے سب اناڑی ڈرائیور ایکسیڈنٹ کے بعد ہمیشہ بلیم دوسرے پر شفٹ کرتے ہیں۔ اب کیا ہوگا مصطفیٰ؟ مصطفیٰ کا نان سیریس اور بے فکر انداز تھا۔ سوچنے کی بات تو یہی ہے کہ اب کیا ہوگا؟ ابا تو شاید کچھ نہ کہیں مگر امی تو بہت غصہ آئے گا ان کو۔ شرجینا ڈر کے بولی۔ غصہ تو چھوٹا لفظ ہے، جو انہیں آج آئے گا وہ دنیا دیکھے گی۔ اب کیا کریں مصطفیٰ؟ میں کیا بتاؤں کیا کروں؟ امی کی ڈانٹ کے لیے تیاری کرو، ٹھنڈا پانی پیو، اپنے اگلے پچھلے گناہوں کی اللہ سے توبہ کر لو۔ اس لیے تم کو فون کر رہی تھی۔ تم ایک بدتمیز انسان، فون اٹھا لیتے، مجھے تھوڑی ہیلپ دے دیتے، ہم کار مکینک کے لے جاتے، اور کھڑے کھڑے وہ معصوم جادو کے زور سے اتنا بڑا ڈینٹ منٹوں میں دکھال دیتا۔ مذاق مت اڑاؤ، سولوشن بتاؤ اس پریشانی سے نکلنے کا۔ اب کیا کروں؟ بھئی نقصان کیا ہے تو بھگتو اب۔ کیوں ٹھوکی گاڑی؟ دیکھ کے چلانی تھی نا، تمہارے مشورے پر گاڑی لے کے گئی تھی، کہا تھا مجھے ڈراپ کر دو۔
شرجینہ خوف و پریشانی میں بولی تھی۔ گاڑی لے جانے کا مشورہ دیا تھا میں نے، گاڑی ٹھوکنے کا نہیں۔ امی کی چہیتی کار کا نقصان کیا ہے، اب کانسیکوینسز بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مصطفیٰ پلیز ہیلپ می۔ ہم کیا کوئی بہانہ نہیں بتا سکتے جس سے سب کچھ کور ہو جائے؟ پلیز نا۔ ہائے میں صدقے جاؤں اس پلیز کے، ابھی چلایا جا رہا تھا مجھ معصوم پر، اب یہ پلیز؟ بھائی میں تو جھوٹ نہیں بولتا، اور اتنی فضول بات کے لیے تو ہرگز امی ابا سے جھوٹ نہیں بولوں گا۔ جس نے نقصان کیا ہے اسے امی کی ڈانٹ، غصہ، لعنت، ملامت تو سننی ہی پڑے گی۔ بالکل تم کون میں کون والا انداز تھا اس کا کہ جی تم جانو تمہارا کام، تمہارے مسئلے سے میرا کوئی لینا دینا نہیں۔ مصطفیٰ شرجینہ کو وہیں کھڑا چھوڑ کے آرام سے واپس اندر چلا گیا۔ شرجینہ پریشان پریشان وہیں کھڑی تھی۔ اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ اب آج اس کی واقعی شگفتہ کے ہاتھوں خیر نہیں، کیونکہ وہ بہت بڑا بھنڈ مار چکی تھی۔ شگفتہ اور افتخار کیب میں بیٹھے گھر واپس آ رہے تھے۔ کیب ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا۔ گھر پر اچھی بلی گاڑی کھڑی ہے، پتہ نہیں آپ نے گاڑی چلانا کیوں چھوڑ دی؟ خواہ مخواہ کے پیسے رکشہ ٹیکسیوں پر لگ جاتے۔ بھئی کراچی کے اس بے ہنگم ٹریفک میں مجھ سے نہیں چلائی جاتی گاڑی۔ آپ کی بہو صاحبہ کیا فرما رہی تھی؟ کس بات کی مبارکباد دے رہے تھے آپ؟ شرجینہ کو جاب مل گئی ہے اپنے پروفیسر کے ریفرنس سے، بہت اچھی کمپنی ہے، اسی کا بتا رہی تھی وہ مجھے۔ شگفتہ جواباً خاموش رہیں۔ انہیں شرجینہ کا نوکری کرنا بہت برا محسوس ہوا، جبکہ افتخار خوشی سے بھرے انداز میں بولے۔ خوش ہو رہی تھی بہت، ماشاءاللہ قابل بچی ہے، گھر جا کے تم بھی مبارکباد دے دینا۔ ہاں ضرور دوں گی، شگفتہ قدرے طنزیہ لہجے میں بولی۔ خیر سے گھر کے کاموں سے جان چھوٹی بہو رانی کی، اب وہ نوکری پر جائیں گی اور ناشتے کھانے ان کے لیے میں پکایا کروں گی۔ اچھا ہے بھائی، ٹھیک ہے، میں اسی کام کے لیے تو ہوں۔ شگفتہ طنزیہ لہجے میں خاص سے دلچلے انداز میں بولی تھی۔ کیب ڈرائیور کی موجودگی میں افتخار خاموش ہو گئے تھے۔ انہیں اندازہ تھا کہ وہ مزید کچھ بولیں گے تو میگب کو اور غصہ آئے گا۔ شرجینہ کمرے میں ادھر سے ادھر سخت ٹینشن کے عالم میں چکر کاٹ رہی تھی۔ پریشانی سے اس کی حالت غیر تھی۔ کمرے میں مصطفیٰ نہیں تھا۔ شرجینہ بار بار کمرے میں لگی گھڑی کی طرف دیکھ رہی تھی جو شام کے 5 بجا رہی تھی۔ شرجینہ کو شگفتہ سے ایسا ڈر لگ رہا تھا جیسے وہ اسے گاڑی کا نقصان کر دینے پر پھانسی چڑھا دیں گی۔ مصطفیٰ بائک کی چابی گھماتا کہیں باہر سے گھر واپس آیا تھا۔ شرجینہ نے اسے دیکھا۔ مصطفیٰ شرجینہ کی ہوائیاں اڑی ہونق شکل دیکھ کر ہنس پڑا تھا۔ شکر تو ٹھیک کر لو، لگ رہا ہے تمہیں پھانسی کی سزا سنائی جانے والی ہے۔ کہاں چلے گئے تھے تم؟ کام سے کیا تھا بھائی، امی ابا بھی آتے ہی ہوں گے بس۔ وہ جان بوجھ کر اسے ڈرا رہا تھا۔ دوبارہ اپنا گیم پھر سے شروع کرنے کے لیے وہ صوفے پر بیٹھنے ہی لگا تھا۔ شرجینہ نے اسے مایوسی سے دیکھا۔ زہر لگ رہے ہو اس وقت مجھے، میں مشکل میں پھنسی ہوں اور تم گیم کھیلنے لگے ہو؟ تو کیا کروں، تمہاری طرح ہونق شکل بنا لینے سے گاڑی پر پڑا ڈینٹ ٹھیک ہو سکتا تو ضرور بنا لیتا۔ مصطفیٰ اس کی اڑی رنگت دیکھ کر ہنستا ہیڈ فونز کانوں پر لگانے لگا تھا۔ اسی وقت گیٹ کی بیل بجی، گویا شگفتہ اور افتخار واپس آ گئے تھے۔ مصطفیٰ امی ابا آ گئے۔ شرجینہ اتنی پریشان تھی کہ بس۔ مصطفیٰ نے اس کی بات کو لاپرواہی سے نظر انداز کیا۔ مصطفیٰ سے کوئی مدد اور سپورٹ نہ ملتی دیکھ کر شرجینہ خود ہی باہر گئی تاکہ جو اس سے ہوا ہے اس کے نتائج بھگت سکے۔ وہ مرے مرے قدموں سے باہر جا رہی تھی۔ شرجینہ نے افتخار اور شگفتہ کے لیے گیٹ کھولا۔ اس کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ ساس کے ممکنہ غصے نے اسے اندر ہی اندر سہما رکھا تھا۔ بمشکل چہرے پہ مری مری سی مسکراہٹ لائی تھی۔ السلام علیکم، افتخار نے بہو کو پیار سے جواب دیا۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ افتخار اور شگفتہ اندر داخل ہوئے۔ شرجینہ کنکھیوں سے گاڑی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ دعا کر رہی تھی کہ ان دونوں کی گاڑی پر نظر ہی نہ پڑے، وہ دونوں یہاں سے بغیر نوٹس کیے اندر چلے جائیں۔ افتخار مسکرا کے شرجینہ سے بولے تھے، دیر لگ گئی ہمیں تھوڑی، وقاص اور سدرا اٹھنے ہی نہیں دے رہے تھے۔ یہ گاڑی کو کیا ہوا ہے؟ شگفتہ ایک دم بولی۔ شرجینہ کے اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے۔ کیا ہوا؟ افتخار نے بھی نوٹس کیا۔ یہ ڈینٹ کیسے پڑا؟ کون لے کے گیا تھا گاڑی؟ شگفتہ چلا کے بولی تھی۔ وہ غصے سے پوچھ رہی تھی، بیڑا غرق ہو، ستیہ ناس کر دیا گاڑی کا۔ افتخار نے بھی ڈینٹ دیکھا مگر وہ شگفتہ کی طرح چیخے نہیں تھے۔ کس نے کیا یہ؟ شرجینہ اپنی غلطی بتانے کے لیے رک رک کے اٹک اٹک کے بول رہی تھی۔ وہ امی ایکچولی ابھی وہ اپنا جملہ پورا بھی نہیں کر پائی تھی کہ پیچھے سے مصطفیٰ کی آواز آئی۔ مصطفیٰ جو اندر سے نکل کر اسی وقت باہر آیا تھا، وہ شرجینہ کا ادھورا جملہ اطمینان سے مکمل کر گیا تھا۔ مجھ سے ہوا ہے۔ تمہیں کون سے ایسے کام پڑ گئے تھے؟ کیا ضرورت آن پڑی تھی گاڑی لے جانے کی؟ ڈینٹ پڑ گیا گاڑی پر، اتنا بڑا نقصان کر دیا تم نے۔ خود ہی مجھ سے کہا تھا گروسری لانے کو، ایک ہفتے سے پیچھے پڑی تھی آٹا چاول دالیں چینی منگوانے کو، اب وہ اتنی ساری چیزیں بائک پر آ سکتی تھی کیا؟ ایک تو آپ کی خاطر اتنا خور ہوا، آپ کے فیوریٹ اسٹور گیا تھا جہاں آپ کہتی ہیں جانے کو، سستی چیزیں جہاں ملتی ہیں، یہ لمبی لائنیں تھی پیمنٹ کے لیے،
خوب غور ہو کے باہر نکلا تو پتہ نہیں کون پاگل کا بچہ گاڑی پر ٹکر مار گیا تھا۔ شرجینا مصطفیٰ کو حیرت سے دیکھ رہی تھی، جبکہ شگفتہ ذرا دھیمی پڑی تھی کہ بہرحال بیٹا پہلی بار ذمہ داری سے گھر کا سودا سلف لے آیا تھا۔ شگفتہ کا غصے کا لیول تھوڑا کم ہوا تھا۔ دیکھ کے صحیح جگہ پر گاڑی پارک کر کے اندر جانا چاہیے تھا نا۔ بڑبڑا تو وہ اب بھی رہی تھی، مگر بہرحال پارا نیچے آ چکا تھا۔ شرجینا نے جان بچ جانے پر سکون کی سانس لی تھی۔ وہ اب مصطفیٰ کو شکر گزاری والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ آپ کے فیورٹ بچت اسٹور پر رش دیکھا ہے نا آپ نے؟ کوئی شریف آدمی وہاں گاڑی پارک کر سکتا ہے؟ اس قدر تو وہاں گاڑیاں اور بائکیں ہوتی ہیں۔ چلو خیر ہوئی، مال کا نقصان ہوا ہے نا، خیر ہے، جان کا صدقہ ہو گیا۔ اگر یہ گاڑی میں ہوتا پھر، خدا نہ کرے مصطفیٰ کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا پھر۔ مصطفیٰ نے ایسا سنجیدہ منہ بنا رکھا تھا گویا جو بول رہا ہے بس وہی سب کچھ ہوا تھا۔ وہ شرجینا کو ماں کے عطاب سے بچا چکا تھا۔ شرجینا اندر آتے ہی سیدھے کچن میں آئی۔ کچن میں کاؤنٹر پر آٹا، چاول، چینی، دالیں وغیرہ سب بڑے بڑے پیکس میں رکھے نظر آ رہے تھے، گویا وہ شرجینا کو ماں کی ڈانٹ اور غصے سے بچانے کے لیے واقعی گروسری اسٹور جا کے تمام گروسری آئٹمس خرید لایا تھا۔ شرجینا کے چہرے پر مصطفیٰ کے لیے تشکر اور احسان مندی ابھری۔ وہ مسکرائی تھی۔ وہ کمرے میں آئی۔ مصطفیٰ صوفے پر گیم کھیلنے بیٹھ رہا تھا۔ شرجینا نے اسے دیکھا۔ غالباً آپ میرا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہیں۔ شرجینا مسکرائی تھی۔ ویسے ہو تو تم بڑے بدتمیز، میرا اتنا خون خشک کروا دیا۔ جب بہانہ سوچ لیا تھا مجھے بتا تو دیتے کم از کم، میں اتنی دیر سولی پہ ترنان لگی رہتی۔ اور تم بس اس کمرے کی شیر ہو، اس کمرے میں میرے آگے بڑی شیر بنتی ہو، ایسے چڑھ چڑھ کے لڑنے آقا آتی ہو، اور امی کے آگے بالکل بھیگی بلی۔ مصطفیٰ اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ سارا زور بس مجھ معصوم پہ ہی چلتا ہے، میری والدہ محترمہ کے آگے تھر تھر کانپ رہی ہوتی ہیں خاتون۔ آج دیکھ لیا کتنی بہادر اور دلیر ہو تم۔ شرجینا شرمندہ شرمندہ سی ہنس پڑی تھی۔ مصطفیٰ اور شرجینا کے درمیان ان انٹینشنلی ایک دوستی قائم ہو گئی تھی۔ وہ دونوں کرائم پارٹنرز بن گئے تھے، نہ چاہتے ہوئے بھی، بالکل نیچرلی، بغیر کسی کوشش کے۔ اڑا لو مذاق، تمہارا وقت ہے بھائی۔ تمہیں امی کی ڈانٹ سے بچایا تھا، اب اس احسان کے بدلے چائے تو پلا دو، ساتھ پکوڑے بھی ہو جائیں تو کیا بات ہے۔ چائے بنا سکتی ہوں مگر پکوڑوں کے لیے تو سوری، پتہ بھی ہے کتنا آئل خرچ ہو جائے گا پکوڑے بنانے میں۔ تم نے امی کی زبان کب سے بولنی شروع کر دی؟ گاڑی کے ڈینٹ والی ڈانٹ سے بچ گئی تو اب کیا تم یہ چاہتے ہو کہ بیسن اور تیل خرچ کر دینے پر ڈانٹ کھاؤں؟ نو وے۔ چلو پھر ڈھابے پر چلتے ہیں، وہاں چائے پکوڑے کھا کر آتے ہیں۔ وہ کول اور امپلسو تھا، لمبی پلاننگ سوچ بچار نہیں کرتا تھا، منٹوں میں چیزیں ڈیسائیڈ کرتا اور کر گزرتا۔ لیکن تمہیں تو ہائیجین کا مسئلہ ہوگا، وہاں تم ڈھابے پر کھاؤ گی نہیں کیونکہ تم ٹھہری برگر بچی۔ وہ مذاق اڑاتے انداز میں بولا۔ اس کے اس طرح بولنے پر شرجینا جیسے چیلنج قبول کرنے والے انداز میں ڈھابے پر جانے کے لیے تیار ہو گئی، ادروائز وہ ایسی جگہوں پر نہیں جاتی تھی۔ اس کو واقعی ہائیجین پرابلم تھا، وہ صفائی ستھرائی پسند کرتی تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، چلو پکا سوچ لو۔ یس لیٹس گو۔ مصطفیٰ مسکرا کے اسے دیکھتا بائک کی چابی اٹھا رہا تھا۔ مصطفیٰ بائک چلا رہا تھا، شرجینا بائک پر اس کے پیچھے کافی سنبھل کے بیٹھی تھی۔ موسم ابر آلود سا ہو رہا تھا۔ شرجینا کو بائک پر ذرا ڈر لگ رہا تھا۔ اس نے مصطفیٰ کو کندھے پر ہاتھ رکھ کے پکڑا ہوا تھا۔ مصطفیٰ کے تیز بائک چلانے پر وہ ذرا اونچی آواز میں بولی، آرام سے چلاؤ نا۔ اس کے اس طرح سنبھل کے بیٹھنے اور ڈرنے پر مصطفیٰ ہنس کے پوچھنے لگا، لگتا ہے بائک پر فرسٹ ٹائم بیٹھی ہو؟ ہاں اسی لیے تو بول رہی ہوں سلو چلاؤ، ڈر لگتا ہے مجھے۔ مصطفیٰ نے بجائے اسپیڈ ہلکی کرنے کے تیز بائک چلانی شروع کر دی۔ شرجینا ڈر کے مارے زور سے چلائی، مصطفیٰ آہستہ، مرواؤ گے۔ مصطفیٰ نے گردن گھما کے اس کی ڈری شکل کا مزہ لیا، زور سے ہنسا تھا اور بائک مزید تیز چلانی شروع کر دی تھی۔ شرجینا نے مضبوطی سے اس کی کمر میں دونوں بازو ڈال کے اسے جکڑ کے پکڑ لیا، ساتھ ساتھ وہ ڈر کے مارے چلائی بھی جا رہی تھی، مصطفیٰ آہستہ چلاؤ نا پلیز۔ مصطفیٰ بڑی ڈرپوک ہو بھائی تم تو۔ شرجینا ڈر کے مارے چیخ بھی رہی تھی مگر اندر کہیں وہ زندگی کے اس بے فکرے لاپرواہ انداز کو مصطفیٰ کے ساتھ انجوائے کر رہی تھی۔ مصطفیٰ اور شرجینا چائے کے ڈھابے پر ساتھ بیٹھے تھے۔ ڈھابے کے باہر لگی پلاسٹک کی میزوں کرسیوں پر ان دونوں کے علاوہ اور بھی لوگ بیٹھے تھے۔ قریب میں ایک بڑا سا پارک بھی تھا۔ موسم بھی ابر آلود سا تھا۔ میز پر اسٹیل کا جگ، اسٹیل کا گلاس رکھا ہوا تھا۔ مصطفیٰ شرجینا کی طرف دلچسپی سے دیکھ رہا تھا کہ اس کے یہاں آ کر کیا تاثرات ہیں۔ ڈھابے والا لڑکا ان کے پاس آیا۔ مصطفیٰ ڈھابے والے لڑکے سے مسکرا کے بولا، بیٹا ایک پلیٹ گرما گرم پکوڑے، چٹنی اور ساتھ 2 کڑک چائے تو لاؤ۔ لڑکا جواباً خوشگوار مسکراہٹ کے ساتھ بولا، جی ابھی لایا۔ پہلے کبھی آئی ہو ڈھابے پر؟ مصطفیٰ نے بغور شرجینا کو دیکھ کے پوچھا۔ نہیں۔ تبھی تو میں تمہیں برگر بچی بولتا ہوں، کلین ہائیجین کانشیس۔ مصطفیٰ ہنس رہا تھا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔
اسی وقت ویٹر لڑکے نے ان کے آگے گرما گرم پکوڑوں کی پلیٹ، ایک کٹوری میں گرین چٹنی اور ڈھابے والے مگوں میں کڑک چائے لا کے رکھی تھی۔ مصطفیٰ شاباشی دینے والے انداز میں ہنس کے بولا، زبردست یار، یہ کیا نا تم نے کام، کوئک سروس۔ وہ ویٹر سے بھی اسی بے تکلفی سے بات کر رہا تھا جیسے اپنے دوستوں سے کرتا تھا۔ شرجینا کو مصطفیٰ کا یہ انداز اچھا لگا تھا۔ شروع کرو بھائی، مصطفیٰ نے شرجینا سے بولا۔ شرجینا کو واقعی ہائیجین کا ایشو ہوتا تھا، اس لیے ایک پل وہ رک گئی تھی۔ ویسے پتہ نہیں ڈھابے والے پکوڑے بنانے سے پہلے ہاتھ بھی دھوتے ہوں گے کہ نہیں، اور پتہ نہیں ناخن کٹے ہوئے ہوں گے یا نہیں، یا بڑے ہو رہے ہوں گے، اس میں میل بھی بھرا ہوا ہوگا۔ مصطفیٰ خود چٹنی لگا کے مزے سے پکوڑے کھانے لگا تھا، مگر شرجینا کو جان بوجھ کر گھن دلوا رہا تھا۔ شرجینا نے مصطفیٰ کو دکھانے کے لیے ایک پکوڑا اٹھایا اور پہلا پکوڑا کھایا۔ تم اچھے بالکل نہیں لگ رہے ہو مجھے مصطفیٰ۔ مصطفیٰ سے بغور دیکھ رہا تھا۔ شرجینا کو واقعی پکوڑا بہت مزے کا لگا۔ اس نے دوسرا پکوڑا فوراً اٹھایا۔ کیسا لگا؟ بہت مزے کا ہے یہ تو۔ جھوٹ بول رہی ہو، تمہیں تو اس پلاسٹک کی پلیٹ سے بھی گھن رہی ہوگی۔ نو سیریسلی مصطفیٰ، اٹس سو یمی۔ شرجینا کو ایسا مزہ آنا شروع ہوا کہ وہ ایک کے بعد دوسرا اور تیسرا پکوڑا کھاتی چلی گئی۔ اب خود ہی اس نے چٹنی بھی پکوڑے پر لگا کر کھانی شروع کر دی۔ چٹنی شرجینا کی شرٹ کے گلے پر گری۔ مصطفیٰ اسے دیکھ کے ہنسا۔ واٹ؟ مصطفیٰ نے اپنے ہاتھ سے اس کے گلے پر گری چٹنی صاف کی۔ وہ دونوں جیسے بھرپور انداز میں چائے پکوڑا انجوائے کر رہے تھے۔ شرجینا نے چائے کا گھونٹ لیا، اسے چائے بھی بہت مزیدار لگی۔ لگتا ہے چائے بھی سمجھ آ گئی ہے برگر بچی کو۔ یہ کیا تم مجھے برگر برگر بولتے رہتے ہو؟ جو لگتی ہو وہی بولتا ہوں۔ ویسے فکر نہ کرو، میں تمہیں پورا دیسی بنا دوں گا۔ مجھے جاب مل گئی ہے، 15 سے جاب اسٹارٹ ہے۔ کانگریٹس۔ چلو یہ تو چائے پکوڑا میری طرف سے تمہیں جاب ملنے کی ٹریٹ ہو گئی۔ مصطفیٰ ہنس کے بولتا جیب سے پیسے نکال رہا تھا۔ وہ ویٹر کو اشارہ کر کے بلا رہا تھا۔ شرجینا ہنس کے بولی، ہاں سستے میں جان چھوٹ گئی تمہاری۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو گئی تھی۔ بارش شروع ہونے والی ہے مصطفیٰ، جلدی چلو، شرجینا کانشیس ہو کے بولی۔ مصطفیٰ ویٹر کو بل پے کر رہا تھا۔ کوئی 300 روپے کا بل بنا تھا۔ اسے بارش شروع ہونے کی کوئی ٹینشن نہیں تھی، وہ آرام سے مطمئن تھا، جبکہ شرجینا کو بارش شروع ہو جانے کی پریشانی شروع ہو گئی تھی۔ چلو نا، بارش کسی بھی وقت شروع ہو جائے گی۔ تو کیا تم نمک سے بنی ہوئی ہو جو پانی میں گھل جاؤ گی؟ مصطفیٰ اور شرجینا ڈھابے سے اٹھ رہے تھے۔ اب مصطفیٰ بائک پر بیٹھ رہا تھا، شرجینا اس کے پیچھے بیٹھ ہی رہی تھی۔ اسی وقت بارش تیز شروع ہو گئی۔ بیٹھ بھی جاؤ اب، بارش میں بھیگتے ہوئے۔ ہاں تو بارش میں نہیں بیٹھ سکتے کیا بائک پہ؟ میں بائک پر اتنی تیز بارش میں بھیگتے ہوئے نہیں جا رہی۔ بارش رکنے کا انتظار کرو، ایک تو تمہارے نخرے ہیں بھائی۔ آؤ جلدی۔ مصطفیٰ کا رخ اب پارک کی طرف تھا۔ شرجینا تیز بارش سے بچنے کے لیے شیلٹر لینے پارک میں جانے لگے تھے تاکہ بارش کے رکنے یا ہلکے ہونے تک وہاں پہ بھیگنے سے بچ جائیں۔ مصطفیٰ شرجینا کا ہاتھ پکڑ کے اسے لے کے بھاگتا ہوا پارک میں گیا۔ تیز تیز بھاگتے وہ دونوں ہنس رہے تھے۔ چونکہ بارش بہت تیز تھی اس لیے پارک میں اب لوگ بھی بہت کم نظر آ رہے تھے۔ اکا دکا ہی لوگ تھے یہاں پر۔ ایک بہت ہی گھنا قدیم سا درخت تھا جس کی جڑیں بہت گہری اور دور دور تک پھیلی ہوئی تھی، اور درخت اتنا پھیلا ہوا تھا کہ اس کی شاخیں اس کے دوسرے درخت سے ٹکرا رہی تھی۔ مصطفیٰ شرجینا کا ہاتھ تھامے اس درخت کے نیچے آ گیا۔ وہ دونوں بارش میں پورے کے پورے بھیگ چکے تھے۔ مصطفیٰ تو مزے میں تھا، شرجینا بھی درخت کے نیچے آ جانے کے بعد ہنس پڑی تھی۔ وہ بارش سے پوری طرح بھیگ چکی تھی۔ وہ دونوں اس درخت کے نیچے اس کی ابھری ہوئی چیڑوں پر ساتھ ساتھ برابر برابر بیٹھ گئے۔ شرجینا اتنا تیز بھاگنے پر ابھی تک ہنس رہی تھی۔ او گاڈ، آج تو میں بالکل بچی بن گئی۔ اپنے گیلے بالوں کو ہاتھوں سے پکڑ کر آگے کر کے ان میں سے پانی نچوڑتی، بچپن کے بعد آج بارش میں نہائی ہوں میں، شاید 13-14 سالوں بعد۔ وہ کھلکھلا کے ہنس رہی تھی۔ مصطفیٰ بھی ہنس رہا تھا، اسے مسکرا کے دیکھتا۔ وہ دونوں اتنے غیر محسوس انداز میں ایک دوسرے سے بے تکلف ہو گئے تھے کہ وہ خود بھی نہیں جان پا رہے تھے یہ بات۔ بور ہو تم بڑی، بارش میں نہیں نہاتی تھی؟ یمنا اور رامین کہتی تھی میں بڑی سیریس پڑھاکو ہوں، تھوڑی بزرگ ٹائپ، لائف کو انجوائے نہیں کیا میں نے کبھی۔ ٹھیک کہتی ہیں وہ دونوں، میں تو خود یہی کہتا ہوں، تم لائف کو اتنا سیریس لیتی ہو۔ زندگی میں فن، ایڈونچر اور کبھی کبھار بچہ بننا تو ضروری ہوتا ہے۔ اپنے اندر کے بچے کو زندہ رکھنا چاہیے۔ بس میں ہمیشہ اتنی سیریس رہی، اپنی اسٹڈیز اور کیریئر کو لے کے بہت سیریس، بک سے دوستی رہی میری ہمیشہ، امی ابا کی ذمہ دار، سینسیبل رہی ہمیشہ۔ مجھے لگتا ہے میں نے لائف کا فن والا پارٹ نا مس کر دیا ہے۔ ایک ٹکٹ میں ڈبل مزے کروا دیے میں نے تمہیں، چائے پکوڑے کی ٹریٹ بھی اور بارش میں انجوائے کرنا بھی۔ سیریسلی مصطفیٰ، آج بہت سارے دنوں بعد مجھے ایسا لگ رہا ہے میں زندہ ہوں۔ بہت دنوں بعد، شاید بہت عرصے بعد زندگی اچھی لگی ہے۔ پتہ نہیں آج کتنے عرصے بعد میں اتنا کھل کے ہنسی ہوں، دل سے ہنسی ہوں۔ شرجینا نے ہنستے ہنستے مصطفیٰ کی طرف دیکھا۔
مصطفیٰ بھی اس کی طرف دیکھ کے مسکرا رہا تھا۔ دونوں کی نظریں ملی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کو بہت اسٹرانگ کنیکشنز محسوس کیے تھے۔ یہ ایک الیکٹریفائنگ سا مضبوط لمحہ تھا، بہت ڈیپ جادوئی سا لمحہ۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کے ہونے کو، ایک دوسرے کے ساتھ کنیکشن کو اپنے اندر دل تک محسوس کیا تھا۔ بہت رومانٹک بھرپور لمحہ تھا یہ۔ شرجینا نے کچھ جھجک کے مصطفیٰ پر سے نظریں ہٹائیں۔ اس رومانٹک لمحے کے حصار سے نکلنے کے لیے وہ مشکل میں آ گئی تھی۔ وہ مصطفیٰ کے لیے اپنی بدلتی کیفیات پر خود ہی ذرا جھجک سی گئی تھی۔ شکریہ زندگی کا یہ بالکل نیا ایڈونچر کروانے کے لیے۔ میں نے بہت انجوائے کیا مصطفیٰ، اور میں تمہیں انجوائے کرتا دیکھ کے انجوائے کر رہا ہوں۔ ہر وقت ہیڈ ماسٹرنی جو بنی رہتی ہو، پہلی بار تمہیں اس طرح ہنستے دیکھا ہے۔ اینڈ بائی دا وے ہنسی پیاری ہے تمہاری۔ اگر کسی نے نہیں بتایا تو میں بتا رہا ہوں، لڑتی اور غصہ کرتی خوفناک لگتی ہو، ہاں ہنستی ہوئے خوبصورت لگتی ہو۔ مصطفیٰ اس کی طرف دیکھتا ہنس کے بول رہا تھا۔ وہ دونوں ابھی تک اس سول ڈیپ الیکٹریفائنگ لمحے کے حصار میں تھے، مگر اوپر سے پھر چھیڑ چھاڑ اور ایک دوسرے کی لیگ پولنگ شروع کر دی تھی۔ وہ ایک دوسرے کو یہ پریٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے کچھ فیل نہیں کر رہے۔ تھینکس اتنی بکواس تعریف کرنے کے لیے۔ بارش ہلکی ہو گئی تھی۔ چلو نا اب۔ سامنے ہلکی ہوئی بارش کی طرف دیکھتی شرجینا بولی۔ مصطفیٰ سر ہاں میں ہلاتا، ہاتھ جھاڑتا درخت کے تنے پر سے اٹھا تھا۔ اس نے شرجینا کی طرف اٹھنے کے بعد ہاتھ بڑھایا۔ وہ اسے اٹھنے کے لیے ہاتھ دے رہا تھا۔ شرجینا نے بنا سوچے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ مصطفیٰ نے اسے سہارا دے کے بڑی سہولت سے کھڑا کروا دیا۔ اب ہلکی پھوار ہو رہی تھی۔ وہ دونوں ساتھ چلتے پارک سے باہر جا رہے تھے۔ مصطفیٰ نے شرجینا کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی سنگت میں وقت گزار کے بہت خوش گھر جا رہے تھے۔ میرے ہم سفر میرے جسم و جاں کے ہر ایک رشتے سے معتبر، کسی دھیان کی کسی طاق پر ہے دھرا ہوا وہ جو ایک رشتہ درد کا، میرے نام کا تیرے نام سے، تیری صبح کا میری شام سے، سرے راہ گزر ہے پڑا ہوا وہ یہ خواب جاں، جسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لینے کے واسطے کئی لاکھ تاروں کی سیڑھیوں سے اتر کے آئی تھی کہکشاں، سرے آسماں کسی ابر پارے کی اونٹ سے، اسے چاند تکتا تھا رات بھر، میرے ہم سفر۔ لائک، کامنٹس، شیئر کریں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں۔